رات کو لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے کہ یہ برکت والی رات ہے، کیونکہ دلیل یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو برکت والی رات کے اندر نازل کیا۔ اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، یہ برکت والی رات ہے۔ لیلۃ المبارکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر رب جو ہے وہ دوسری راتوں کی بنسبت زیادہ برکتیں نازل فرماتا ہے، اس لیے اس کے اندر زیادہ خیر بڑھتی ہے، اس کے اندر زیادہ برکتیں تقسیم ہوتی ہیں، اس لیے اسے لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں۔ اس کو لیلۃ البراء بھی کہتے ہیں، جس کو فارسی کے اندر جو ہے، فارسی کے ہم شب برات کہتے ہیں اسے، فارسی کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ شب برات۔ شب برات، شب برات کا مطلب ہوتا ہے، یہ فارسی کا لفظ شب برات، لیلۃ البرات یہ عربی کا لفظ ہے، شب برات یہ فارسی کا لفظ ہے، فارسی ترکیب ہے۔ شب برات، برات کی رات، چھٹکارے کی رات۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور صرف گناہوں کو نہیں بخشتا بلکہ ان کا نامہ اعمال صاف کر کے، جب وہ سچی توبہ کرتے ہیں نا، ان کا نامہ اعمال صاف کر دیا جاتا ہے اور ان کو ستھرا کر دیا جاتا ہے، اور رب فرماتا ہے دیکھو اے فرشتوں میں نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے۔ اس رات کا تیسرا نام جو ہے وہ لیلۃ السق بھی ہے۔ سق کا مطلب ہوتا ہے چیک، عربی کا لفظ ہے چیک، لیلۃ السق، چیک کی رات، سند کی رات، پروانے کی رات، یعنی کہ یہاں اس رات کے اندر کس چیز کے چیک تقسیم ہوتے ہیں اور کس چیز کی برکت کے اور کس چیز کی سند تقسیم ہوتی ہے۔ اس رات کے اندر جس بندے نے صدقے دل سے معافی مانگی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے مغفرت کے چیک عطا فرما دیتا ہے، مغفرت کی سند دے دیتا ہے کہ یہ بندہ بخشا ہوا ہے، اس کو بخش دیا ہم نے۔ چوتھے نمبر پر اس کو کہتے ہیں لیلۃ الرحمہ، یہ رحمت کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس رات کے اندر اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے کہ بندے کی عقل بھی حیران رہ جاتی ہے۔ اس کو اس کے لیلۃ الرحمہ کہتے ہیں۔ یہ برکت والی رات بھی ہے، یہ چیک والی مغفرت کی سند والی رات بھی ہے، یہ گناہوں سے چھٹکارے والی رات بھی ہے، لیلۃ الشب برات بھی ہے، یہ لیلۃ رحمہ بھی ہے، یعنی کہ رحمتوں والی رات بھی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر کئی خیر جمع فرما دیے ہیں۔ اب جو خیر بندہ مانگتا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو وہ خیرات عطا فرماتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ رب سے کیا مانگے گا۔ اب اس کے اندر آیا 15ویں رات کے اندر جو شب برات ہے، یہ 15ویں رات، یعنی کہ 14ویں دن کے بعد یہ رات آنے والی، کیونکہ رات پہلے آتی ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے۔ تو یہ جو رات آنے والی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ڈیوٹیاں لگاتا ہے فرشتوں کی کہ تیری فلاں ڈیوٹی ہے، تیری فلاں ڈیوٹی ہے، تیری فلاں ڈیوٹی ہے، تم نے رزق تقسیم کرنا ہے، تم نے فلاں بندے کی جو ہے وہ اس کی روح قبض کرنی ہے۔ ہر فرشتے کی علیحدہ علیحدہ ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے۔ اس لیے اس رات کے اندر بندے کو اس میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ معافی تلافی کر لینی چاہیے، تاکہ بندے کے اعمال جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو بندہ حقوق اللہ سے بھی بری ہو اور حقوق العباد سے بھی بری ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع، حضور کو میں نے ایک رات کا بستر پر نہ پایا تو میں نے دیکھا کہ حضور جنت البقیع پر ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں قبرستان جانا جائز ہے کہ نہیں جائز، یہ ان کے لیے ہے کہ سرکار باقاعدہ قبرستان کے اندر جایا کرتے تھے،
جنت البقیع کے اندر سرکار رات کے اندر موجود تھے. تو جب مجھے دیکھا تو سرکار نے فرمایا کنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ کیا تمہیں خوف ہے کہ اللہ اس کا رسول جو ہے تمہارے حق کے اندر کوئی کمی کرے گا؟ یعنی کہ کیونکہ ازواج مطہرات تھی، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ دن تھا، علیحدہ علیحدہ رات تھی. سرکار نے دن تقسیم کیے ہوئے تھے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ازواج بیویاں زیادہ ہوں تو دن تقسیم کرنے چاہیے، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ دن دینا چاہیے. تو کیا تمہیں ڈر آیا کہ خوف لگا کہ اللہ اس کا رسول آپ کے حق کے اندر کمی کرے گا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظننت انک اتیت بعد نسائک، مجھے یہ خیال گزرا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے گھر تشریف لے گئے ہیں. فرمایا عائشہ ایسی بات نہیں، ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب. فرمایا عائشہ بات اس طرح نہیں ہے کہ میں کسی زوجہ کے ہاں گیا، بلکہ بات اس طرح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات شعبان کی 15ویں رات کو خصوصی طور پر نزول رحمت فرماتا ہے، آسمان دنیا پر رحمت فرماتا ہے، متوجہ ہو جاتی ہیں اس کی رحمتیں، اور وہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. یعنی کہ حالت یہ ہے. اس سے ایک پتہ چلا یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو لوگ قبرستان کے اندر جاتے ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو شعبان کو حضور کی قبرستان کے اندر جانا شعبان کو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مزارات پر، صحابہ کی قبروں پر گئے اور وہاں جا کر سرکار، ایک روایت کے اندر تھا فَإِذَا رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، سرکار نے اپنا سر جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا، سر انور آپ نے آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 15ویں شعبان کو قبرستان کے اندر جانا، اس رات کو جانا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ان کے لیے دعا کرنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ان رحمتوں کو دیکھ رہے تھے جو رب اس رات پر نازل فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار کا سر انور جو آسمانوں کی طرف اٹھا ہوا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ النصف شعبان کا یہ بدعت ہے. بد مذہب کا حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ رات بنائی ہوئی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بلکہ یہ امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان. ابن ماجہ کے اندر باقاعدہ طور پر جو ہے اس کا ذکر فرمایا، اس حدیث کو لایا گیا. اور امام ترمذی نے تو باقاعدہ 15ویں رات کے نام سے ہی باب باندھا اور پھر حدیث ذکر کی. تو اس کا پتہ چلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو بدعت کا رٹ لگائے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے ہے. سیاہ ستہ کی کئی کتابوں کے اندر جو ہے 15ویں شعبان کا ثبوت ملتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رات کے اندر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاص طور پر وہ اس کے اندر عبادت کا اور شب بیداری کا جو ہے اہتمام فرماتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں دیکھو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر رہنے والے تھے. اس حدیث کو مشکات کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر کتاب الصلاۃ باب قیام شہر رمضان کے اندر، ابن ماجہ کے اندر جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 1388 کے اندر روایت کیا گیا. حضرت مولا کائنات اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا. حضور نے ارشاد فرمایا جب 15ویں شعبان آئے، اس کی رات آئے تو اس کے رات کا قیام کرو، یعنی کہ قیام اللیل کرو، اللہ کی عبادت کرو، وصوموا نہارھا، اور اس کے دن کا روزہ رکھو. یہاں سرکار نے باقاعدہ آرڈر دیا کہ 15ویں شعبان کو تم جو ہے اللہ کی بندگی کے اندر گزارو، اور دن آئے اس کا تو دن کا پورا دن روزے کے اندر گزارو. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ حکم ہے. اور پھر ارشاد فرمایا فإن اللہ تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا. اللہ تبارک و تعالی
آسمان دنیا پر جب سورج غروب ہو جاتا ہے آسمان دنیا پر نزول رحمت فرماتا ہے، اور سورج غروب ہونے سے لے کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں پکارتی ہیں، یہ ہر رات کے اندر ہوتا ہے کہ جب آدھی رات گزر جاتی ہے نا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ، لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ ہے شب برات والا معاملہ جو ہے وہ سال کے اندر ایک بعد آتا ہے، نہیں، جس کو رات کے 12 بجے کے بعد اٹھنا نصیب ہو جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو پائے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آدھی رات کے بعد بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں خصوصی طور پر، ٹھیک ہے، اور جو اللہ والے ہیں آدھی رات کے بعد اٹھ کر جو ہے رب ذوالجلال کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی یاد کے اندر لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ نہیں اٹھ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے اندر ایک موقع رکھ دیا کہ کوئی اٹھ نہیں سکتا، چلو غروب الشمس سے شروع کر دیتے ہیں، جب سورج غروب ہو جائے اس وقت شروع کر دیتے ہیں رحمتوں کا نزول۔ اب یہاں سورج غروب ہونے پر رب ذوالجلال کی رحمتیں جب متوجہ ہو جاتی ہیں، اور رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، اوے کوئی بخشش مانگنے والا ہے اسے میں بخش دوں، الا مسترزق لی فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دے دوں، الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت کے اندر پریشانی کے اندر گرفتار میں اسے عافیت دے دوں، الا قضا الا وقضا حتی یطلع الفجر، حضور فرماتے ہیں رب پکارتا رہتا ہے کہ ہے کوئی فلاں نعمت مانگنے والا، ہے کوئی فلاں مصیبت سے نجات مانگنے والا، رب کی رحمتیں آوازہ دیتی رہتی ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ غروب شمس سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک رب کی رحمتیں جو وہ بندے کو پکارتی ہیں اور کہتی ہیں آ جاؤ رب کی رحمتوں سے حصہ لے لو، رب کی مغفرتوں سے حصہ لے لو، رب کی عنایتوں سے حصہ لے لو، رب کی مہربانیوں سے حصہ لے لو۔ یہ بندے کی اپنی مرضی ہے کہ اس رات کو غفلت کے اندر گزارے یا اس رات کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر گزارے۔ ہاں، اس رات کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو بدبخت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک بخت بنا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مردود ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کا دروازہ دے دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو غموں کے مارے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا سایہ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دکھی اور تکلیفوں سے جو ہے دوچار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عافیتیں عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ بندے کی قدرت طاقت پر ہے کہ وہ کس طرح جو ہے اپنے رب کو راضی کر دیتا ہے، اور کس طرح جو ہے اپنے رب کو جو ہے، اگر کسی کی بد دعائیں حائل نہ ہوں، کسی کا حق نہ مارا ہو، کسی کی بد دعائیں حائل نہ ہوئی ہوں، تو اس رات کے اندر ہر بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے اگر وہ بخشش مانگے تو۔ اگر کسی کی آہیں درمیان میں رکاوٹ نہ بنے، اگر کسی پر ظلم کیا ہوا درمیان میں رکاوٹ نہ بنے، اگر جو ہے وہ کسی کا حق مارا ہوا درمیان میں رکاوٹ نہ بنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس رات اتنی کثرت کے ساتھ بندوں پر برستی ہیں کہ بندہ کوئی بھی جو ہے صدقے دل سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صدق دل کے ساتھ معافی مانگے، کیونکہ اس کی رحمتوں کے بغیر، اس کی مغفرتوں کو بغیر کوئی چارہ نہیں، اس کے فضل کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب اکثر جو ہے اس مہینے کے اندر روزے رکھتے تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کثرت کے ساتھ آپ شعبان کے اندر روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور لوگ جو ہے اس مہینے کی برکتوں سے غافل ہیں، لوگ اس مہینے کی برکتوں سے غافل ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان ہے، صرف رمضان آئے گا تو پھر جو توجہ کریں گے،
نہیں، اس مہینے کی برکتوں سے لوگ غافل ہیں۔ اور پھر فرمایا اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میرے جب اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ یعنی کہ اس مہینے کو لوگ غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہے، رمضان کی خیر کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا، اس رات کے اندر جو ہے ان تمام امور کائنات کی نقل لوح محفوظ سے شب برات کو ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو ساری سال بھر کے اندر کام ہونے ہوتے ہیں، سر انجام پانے ہوتے ہیں، کسی کو رزق ملنا ہے، کسی کو اولاد ملنی ہے، کسی کی روح قبض کی جانی ہے، اللہ تبارک و تعالی سارے معاملات جو ہے اس رات کے اندر وہ ان کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے اور ان کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ رمضان آنے تک، شب قدر تک ساری چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک پروسیس ہے، اللہ چاہے تو 1 منٹ کے اندر کر دے، 1 سیکنڈ کے اندر کر دے، لیکن کیا ہے شب برات کے اندر فیصلے کر دیے جاتے ہیں کہ فلاں کو یہ ہوگا، فلاں کے یہ ہوگا، فلاں کے یہ ہوگا۔ اب یہاں اپنی دعاؤں کے ذریعے بندہ کچھ اپنی تقدیر بھی بدلوا سکتا ہے، یعنی کہ وہ تقدیر جو اللہ تبارک و تعالی جس کو بدلنا چاہتا ہے، وگرنہ کچھ تقدیریں نہیں بدلی جاتی، جو تقدیریں مبرم ہوتی ہیں وہ بڑے بڑے لوگوں، اولیاء کے کاملین کی دعاؤں سے بھی نہیں بدلی جاتی۔ اس رات کے اندر جو ہے کیونکہ امور کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اس رات کے اندر جب بندہ مانگ رہا ہے اور وہ سارے جو فیصلے ہونے ہوتے ہیں، جب قلم چل رہا ہوتا ہے، جب چیزیں جو ہیں وہ سپرد کی جا رہی ہوتی ہیں، تو بندہ اس رات اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہو، اگر کوئی معاملہ پھنسا ہوا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال کے اندر آسانیاں کر دیتا ہے، وہ جو سارے امور ہیں اس کے اندر آسانیاں کر دی جاتی ہیں۔ آگے پھر شب قدر کے اندر جو رمضان کے اندر آتی ہے 27ویں شب، اس کے اندر جو ہے وہ رب ذوالجلال سارے امور فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے، ان کی ڈیوٹیاں ان کے سپرد کر دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ رزق جو ہے میکائیل علیہ السلام کے فرشتے جو ہیں ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ رزق کو تقسیم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آگے جتنا ان کا لشکر ہے وہ سارا تقسیم کرتا ہے۔ اور نسخۃ الحروب الی جبریل علیہ السلام، اور جتنی بھی جنگوں کا معاملہ ہے، لڑائیوں کا معاملہ ہے یا دوسرے معاملات ہیں، یہ حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ماتحت جتنا لشکر ہے ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح زلزلوں کا آنا، بجلیوں کا گرجنا، اسی طرح وہ زمین کا پھٹ جانا، یہ سارے اعمال جو ہے اللہ کے ایک فرشتے جن کا نام اسماعیل ہے ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور جتنی بھی لوگوں کی روحوں کو قبض کیا جائے گا، وہ سارے کے سارے اعمال جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کے سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ فلاں پر فلاں مصیبت آئے گی، فلاں پر فلاں مصیبت آئے گی، فلاں کی جان جو ہے اس وقت قبضے میں کی جائے گی، تو یہ سارے کے سارے معاملات حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس مہینے کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یغفر لجمیع المسلمین، اللہ تبارک و تعالی جو ہے تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے، الا لکاہن، مگر اس بندے کو جو جادوگر ہو، جادوگر کو نہیں بخشا جاتا، جو جادو کرتا ہے یہ کرواتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جادو کرنا کفر کے درجے پر ہوتا ہے، شیاطین کے نام پکارے جاتے ہیں۔ او مشاحن، جو کسی سے کینہ رکھتا ہے، بلا وجہ کینہ رکھتا ہے، بلا وجہ دشمنی پال لی ہے، بلا وجہ اس کے دل کے اندر بغض اور عناد ہے کسی کا، کسی بھی مسلمان کا، رب اسے نہیں بخشتا۔ او مدمن خمر، رب اس کو نہیں بخشتا جو لگاتار بغیر توبہ کے مسلسل جو ہے وہ شرابی ہے، یعنی کہ اس کا دن رات شراب کے اندر گزرتا ہے اور وہ مسلسل شراب کا عادی بن چکا ہے، رب جو اس کو نہیں بخشتا۔ او عاقن للوالدین، یا کوئی والدین کا نافرمان ہو، رب اسے بھی نہیں بخشتا۔ لوگ جو وہ معافیا مانگنے مسجد کے اندر چلے آتے ہیں، لیکن گھر کے اندر والدین ان سے ناراض ہوتے ہیں،
والدہ ان سے ناراض ہے، والد ان سے ناراض ہے، ٹھیک ہے، اور بخشش جو ہے وہ رب سے مانگ رہے ہیں۔ فرمایا کہ رب والدین کے جو نافرمان ہے رب ان کو بھی نہیں بخشتا۔ او مصرین علی الزنا، یا پھر لگاتار کوئی بدکاری کی طرف مائل ہے تو رب ذوالجلال جو ہے اس بندے کو بھی نہیں بخشتا۔ ان کے سوا اور بعض روایات کے اندر مشرک کا بھی ذکر ہے، فرمایا کہ رب مشرک کو بھی نہیں بخشتا، کیونکہ مشرک ہے ہی کافر، اس کی بخشش کیا ہوگی۔ تو یہ لوگ جو بدکاری پر جو ہے وہ مصر نہ ہو، وہ مسلسل جو ہے شراب کا عادی نہ ہو، والدین کا نافرمان نہ ہو، کسی مسلمان کا کینہ اور بغض جو سینے کے اندر رکھنے والا نہ ہو، اور نہ ہی جادوگر ہو، اور نہ ہی کسی کا حق غصب کیا ہو، حق پر قبضہ جمایا ہو۔ ان سب کے علاوہ رب ذوالجلال جو بھی بندہ جتنا مرضی گناہ گار ہو، جتنا مرضی سیاکار ہو، اگر وہ اس رات یا رب کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کرتا ہے، اس کی معافی کی گارنٹی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس کو رب بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہے، بندے کو رب کی رحمتوں کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، هل تدرین ما فی هذه اللیلہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ تمہیں پتہ ہے اس رات کے اندر کیا ہے؟ یعنی کہ شعبان کی 15ویں رات کو۔ قالت ما فیہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے اندر کیا ہے؟ قال فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ہذہ السنۃ، فرمایا اس رات کے اندر جس نے پیدا ہوتا ہے آئندہ سال، ہر اس روح کو لکھ دیا جاتا ہے، ہر پیدا ہونے والے بچے کو لکھ دیا جاتا ہے۔ وَفِيهَا أَن يُكْتَبُ كُلُّ هَالِكٍ مِّن بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، اس سال کے اندر جس بندے نے مرنا ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی موت کے فیصلے جاری کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، فرمایا اس رات کے اندر جو ہے بندوں کے سارے اعمال، جو سارے سال بھر کا ریکارڈ ہے اس کے اعمال کا، چاہے وہ بد ہیں، چاہے وہ نیک ہیں، چاہے وہ خیر ہیں، چاہے شر ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، فرمایا کہ سارے کے سارے اعمال کا ریکارڈ جو ہے وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فیہا تنزل ارزاقہم، اس رات کے اندر جو ہے جتنے لوگوں کو جتنا رزق ملنا ہے، تھوڑا ملنا ہے، زیادہ ملنا ہے، وہ سارے کا سارا رزق جو ہے ان بندوں پر جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ما من احد يدخل الجنت الا برحمت اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يدخل الجنت الا برحمت اللہ تعالی، کیا کوئی بھی بندہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ صرف اللہ کی رحمت کے ذریعے داخل ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد يدخل الجنت الا برحمت اللہ ثلاث، فرمایا عائشہ کوئی بھی بندہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی داخل ہوگا۔ کوئی بھی بندہ اگر جنت میں داخل ہوگا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی داخل ہوگا۔ کوئی بھی بندہ اگر جنت میں داخل ہوگا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی داخل ہوگا۔ 3 مرتبہ سرکار نے ارشاد فرمایا، بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑی نیکیاں، بڑے بڑے خیر کے کام جو ہے وہ کسی کام کے نہیں آئیں گے جب تک اللہ کی رحمت کا سایہ نہ ہو۔ جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی تے بلے بلے بلے۔ فرمایا کہ عائشہ کوئی بھی جو ہے بغیر رب کی رحمت کے داخل نہیں ہو سکتا جنت میں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ولا، عرض کی یا رسول اللہ ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی؟ اللہ کے نبی، نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سارے سامنے انبیاء بھی اپنی جبینیں جھکاتے نظر آتے ہیں، بڑی بڑی امت کی معراجیں جن کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آتی ہیں، اللہ کے نبی
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یا رسول اللہ آپ بھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ علی ہامتی، سرکار نے یوں اپنا دست مبارک اٹھایا اور اپنے سر انور پر رکھ دیا، یوں اپنا دست مبارک اٹھایا اور اپنے سر انور پر رکھ دیا اور فرمایا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ یقولها ثلاثہ، فرمایا عائشہ ہاں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے سائے میری چشم پوشی فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے سائے میری چشم پوشی فرمائے گا۔ فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے کے اندر جنت میں جاؤں گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نبیوں کا مقام کم ہے، وہ تو ایسی ہستی ہیں جو اشارہ کریں تو کروڑوں لوگ جنت میں چلے جائیں، اس کے اندر یہ عاجزی ہے۔ مرتبہ نبیوں سے بھی بڑا، مرتبہ جو ہے بڑے بڑے کاملین اور اکملین سے بھی بڑا، لیکن جب رب کی بارگاہ آتی ہے تو ہاتھ مبارک جو اپنے سر انور پر رکھ لیتے ہیں اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ ذرا تصور کریں آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، ہماری اوقات ہی کیا ہے رب کی بارگاہ میں آنے کی۔ اللہ کے نبی جو نبیوں کے امام ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا میں بھی جاؤں گا تو اللہ کی رحمت کے سائے میں جاؤں گا، اور 3 مرتبہ سرکار نے یہ جملے ارشاد فرمائے، 3 مرتبہ۔ یہ یقیناً بخشش و مغفرت کی رات ہے، اور اس کے بغیر جو ہے یقیناً لوگ اس کو غفلت کے اندر گزارتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں چلو جی کسی کے ہاں مہمان چلے جاتے ہیں، کوئی چوکوں میں کھڑے ہو کر گزار رہا ہے، کوئی دوستوں کے اندر غپ کے اندر گزار رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اس کو موج مستی کی رات کے طور پر جو ہے وہ گزار رہا ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ ایک میلے کے طور پر گزار رہا ہے، کوئی اس کو ایونٹ کے طور پر لے رہا ہے۔ لیکن جو ہے یہ رات جو ہے کوئی ساری رات جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر غپوں کے اندر گزار رہا ہے، لیکن یہ رات جو ہے وہ غفلت کے اندر گزارنے والی نہیں، یہ رات جو ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت کے سائے میں گزارنے والی ہے۔ اس رات کے اندر جو ہے کوشش کریں کہ تمام احباب اس کی صبح کو روزہ رکھیں، رات کو جہاں تک ہو سکے، بجائے یہ کہ اس رات نامہ اعمال لکھے جا رہے ہوں تو لکھا جا رہا ہو فلاں بندے نے یہ گناہ کیا، فلاں بندے نے یہ گناہ کیا، فلاں بندے نے اس رات کے اندر بھی چین نہیں لیا، وہ پھر بھی گناہوں کے اندر مبتلا رہا۔ کتنی شرم والی بات ہے کہ جب نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں اور جب رب کی رحمتیں آسمان دنیا پر آ رہی ہوں اور رب بندے کو متوجہ کر کے کہہ رہی ہوں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی نجات مانگنے والا، اور پھر بھی بندہ جو ہے غفلتوں کے سائے کے اندر سویا رہے، یا پھر جو ہے عیاشیوں کے اندر اور آوارہ پن کے اندر جو اس رات کو گزار دے، دوستوں کے محفلوں کے اندر گزار دے۔ نہیں، اس رات کو گزارو تو اللہ کی بندگی میں گزارو، مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہوئے گزارو، قرآن پڑھتے ہوئے گزارو، اللہ سے اپنی بخشش، اپنے اہل خانہ کی بخشش مانگتے ہوئے گزارو۔ اور اس کی رات کے اندر جو ہے اگر بندہ صدق دل سے، کئی نمازیں منقول ہیں، مغرب کے بعد جو نفل پڑھائے جاتے ہیں وہ بھی پڑھائے جائیں گے۔ اس مسجد جامع مسجد سیدہ کے اندر 6 نفل پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو ایک بہت بڑی نماز جس کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر نقل فرمایا، وہ 100 رکعتیں نماز جو ہے اس کا بھی ذکر موجود ہے، اور اس کی بڑی برکات جو ہے وہ محدثین نے اور مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ لیکن یہ بندے کے اپنے اوپر ہے کہ وہ بندہ وہ کتنی عبادت کر سکتا ہے۔ اور اس رات کے اندر جو ہے جب سورج غروب ہو جائے تو بندہ اگر 7 بیری کے پتے لے کر جو ہے اس کو جوش دے کر غسل کرے، یہ عاملین نے بھی یہ طریقہ لکھا، اور بہت سارے جو صوفیاء ہیں انہوں نے بھی یہ طریقہ لکھا کہ اگر اس کو جوش دے کر اس کا غسل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے سال بھر پورے اس کو جادو سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ اس رات کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا ہوا ہے اس رات کے اندر وہی جانتا ہے۔
ہر ایک بندے کی بخشش ہوتی ہے ماں سوائے جادوگر کی، جو کینہ پرور ہے، جو کسی سے بغض رکھنے والا ہے، کینہ رکھنے والا ہے، حسد رکھنے والا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ جو شرابی ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ جو بدکاری پر مصر ہے، اصرار کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ جس نے کسی کا حق مارا ہو یا حق مارنے کی کوشش کر رہا ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی، ماں سوائے ہر بندے کی۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس رات کو اپنی بندگی کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔